السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم شیخ صاحب، میرا سوال وطر سے متعلق ہے۔ آپ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، لیکن اس میں یہ پوائنٹ بیان نہیں ہوا۔ میں نے ایک چھوٹا کتابچہ دیکھا ہے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہدیۃ المسلمین۔ اس میں وطر کا طریقہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ایک ترک کا حوالہ ہے، شاید مصنف عبد الرزاق کا۔ تو سند کو حسن لکھا ہوا، اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، ایک سورت ملا کر رکوع سے جانے سے پہلے تکبیر کہے اللہ اکبر، تو رفع الیدین کرے اور ہاتھ دوبارہ باندھ لے، اور قنوت وطر کی دعا جو ہے وہ پڑھے، اور اس کے بعد رفع الیدین کر کے رکوع چلا جائے۔ تو ایک دوسری کتاب علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی وطر سے متعلق ہے، یہی دونوں روایتیں اس میں بھی موجود ہیں۔ تو برائے کرم وضاحت فرما دیں کہ یہی طریقہ درست ہے، اور دوسری میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے، تو برائے کرم اگر ہو سکے تو ایک دلائل کی روشنی میں ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ سب سے پہلے تو بھائی کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ ہدیۃ المسلمین اور جو شیخ امن پورے حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے، وہ غالباً آپ نے اپنی آڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے خود جو نا اس کو یعنی دیکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بڑے اچنبے کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی شخص آپ کو حوالہ دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے ہی کسی عالم محدث کا حوالہ کیوں نہ دے، کوشش کیا کریں کہ اصل کتاب میں اس کو دیکھا کریں کہ آیا وہ بات اسی طریقے سے ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات، شاید آپ کے ذہن میں، میں سمجھتا ہوں، ایک احتمال ہے مجھے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک حسن ظن ہے مجھے آپ سے، کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ چلو سنا تو ہے مگر پوچھ لیں گے۔ پھر آپ نے یعنی اب پوچھا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پوچھنا بھی اپنی جگہ، لیکن خود بھی اپنے طور پر جو نا وہ کتابوں کو نکال کر دیکھنا چاہیے۔ پھر اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے کوئی بات تو اس کے بعد معلوم کر لینا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی جو نا وہ ایک عین الیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ اب جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ نے جو کہا ہے، میں نے آپ کے آڈیو سے وہ چند چیزیں لکھی ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ایک جیسی دو روایات درج کی ہیں، نتیجہ وطر کے قنوت کا جو نکالا ہے وہ ایک نکالا ہے، اور وہ جو آپ نے بتایا میں نے اسے لکھا، اللہ تعالیٰ کمی و بیشی معاف کرنے والا ہے، کہ وطر کا طریقہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں، اور اس کی آپ نے لکھا ہے کہ اس کی سند کو ان دونوں حضرات نے حسن لکھا ہے۔ حالانکہ میں یہ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب بندہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور سورت ملا لیتا ہے تو تکبیر کہہ کر رفع الیدین کر کر ہاتھ دوبارہ باندھ لے اور قنوت وتر پڑھے، پھر رفع الیدین کر کے رکوع میں چلا جائے۔ اچھا، یہ بات جو شیخ امن پوری حفظہ اللہ ہیں، تو ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی مسنون نفلی نماز میں صفحہ 69 کے اوپر انہوں نے بات لکھی ہے کہ قنوت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رفع الیدین کریں۔
تو اس کا مطلب شیخ امن پوری یہ کہہ رہے ہیں، یعنی رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، یہ اس طرف توجہ دلائی انہوں نے یہ رفع الیدین نہیں کہا ہے۔ دعا کے لیے جو قنوت وتر کے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھانے کا، انہوں نے رفع الیدین کا اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ پھر اس کے تحت شیخ نے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کی روایت درج کی ہے۔ خود شیخ کا کیا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز فجر ادا کی، جب وہ دوسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی، پھر قنوت کیا، بعد میں تکبیر کہہ کر رکوع کیا۔ شیخ نے اس کے لیے حوالہ شرح معنی الاسرار للطحاوی جلد 1 صفحہ 250 کے دیا، اور شیخ نے اس پہ وسندہ صحیح لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا، شیخ نے جو عربی عبارت جو ترجمہ درج کیا ہے تو اس کو غور سے دیکھنے کے بعد بھی ذہن میں ایک خیال آیا تھا، لیکن پھر بھی جو نا سوچا کہ اصل کتاب کی طرف مراجعت کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں شرح معنی الاسرار جو طحاوی شریف کے نام سے مشہور ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 510 پر یہ وطر کی بحث کے درمیان میں حدیث نمبر 1382 1382 ہے، یہ جو شیخ نے جو توجہ دلائی، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت واضح طور پہ الفاظ ہیں، ان طارق بن شہاب قال صلیت خلف عمر صلاۃ الصبح فلما فرغ من القراءۃ فی الرکعۃ الثانیہ، فلما فرغ من القراءۃ فی الرکعۃ الثانیۃ کبر ثم قنت ثم کبر فرکع، جب وہ فارغ ہوتے قرأت سے دوسری رکعت کی قرأت سے تکبیر کہتے، پھر قنوت کرتے، پھر تکبیر کہتے اور رکوع کہتے۔ اب اس میں اشکال یہ ہے کہ جو وطر ہے وہ طاق ہے، 1 رکعت پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، وہ طاق میں ہے، تو قنوت بھی اس کی آخری رکعت میں ہے۔ آخری رکعت سے مراد چاہے وہ 1 ہو، تیسری ہو، 5ویں ہو، 7ویں ہو، 9ویں ہو، جبکہ اس میں الفاظ یہ ہیں روایت میں فلما فرغ من القراءۃ فی الرکعۃ الثانیہ، جب فارغ ہوتے قراءت سے دوسری رکعت کی، کبرا تکبیر کہتے، ثم قنتا پھر قنوت کرتے، ثم کبرا فرکع پھر جو ہے وہ تکبیر کہہ کے رکوع کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے، سند میں یہ لفظ جو ہے وہ مطلب لفظ بظاہر دیکھا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے وطر میں قنوت کرنے کا، یہ اس کے خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قنوت کرتے تھے وہ وطر چاہے کتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، 1 3 5 7، آپ اس کے آخری رکعت کے اندر قنوت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ متن اس میں یعنی احتمال موجود ہے۔ اس کے بعد شیخ نے جو روایت درج کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، وہ روایت میں ابھی آپ کے سامنے یعنی کہ شیخ زبیر علی زئی کی کتاب کے حوالے سے اس کی وضاحت دے دوں گا۔ اب شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہدیۃ المسلمین کا بھائی نے جو حوالہ دیا ہے، اس میں بھی سمجھیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جی جب بندہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور صورت ملا لیتا ہے تو تکبیر کہہ کر رفع الیدین کر کر ہاتھ دوبارہ باندھ لے اور قنوت وتر پڑھے، پھر رفع الیدین کر کے رکوع میں چلا جائے۔ اچھا، شیخ کی کتاب ہدیۃ المسلمین نماز کے اہم مسائل، اس کے صفحہ نمبر 69 سے میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ مسئلہ اصل میں تو شروع صفحہ نمبر 80 سے ہو رہا ہے، لیکن میں صفحہ 69 سے پڑھ رہا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔ شیخ یہاں پر لکھتے ہیں، شیخ زبیر لکھتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ اور دیگر دلائل کی روح سے قنوت وتر میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ اور دیگر دلائل کے روح سے قنوت وتر میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ 4 نمبر بطور حاشیہ کے نشان کے دیا گیا۔ حاشیے میں شیخ نے یعنی کہ شیخ ندیم ظہیر نے حاشیے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت درج کی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسماعیل بن الیہ سے دریافت کیا، آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو قنوت وتر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا نہ یونس بن عبید کو؟ کہا نہیں۔ کہا نہ ایوب سختیانی کو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ پھر شیخ نے آگے العلل و معرفت الرجال جلد 2 صفحہ 382 کا حوالہ دے رکھا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 80 کے اوپر یعنی شیخ زبیر لکھتے ہیں، جن آثار میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس سے مراد دعا والا رفع الیدین ہے۔
یہ توجہ کریں، جن آثار میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے بھائی ہمارے سمجھے کہ اس سے مراد وہ رفع الیدین ہے جو تکبیر تحریمہ میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعت سے اٹھتے ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، شیخ زبیر لکھ رہے ہیں کہ جن آثار میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس سے مراد دعا والا رفع الیدین ہے، جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ قنوت وتر چونکہ دعا ہے تو اس کے لیے کوئی قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہوئے اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جن آثار میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس سے مراد دعا والا رفع الیدین ہے، شروع نماز رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع الیدین نہیں، لہٰذا بعض مقلدین کا خلط مبیس کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے شیخ کہتے ہیں کہ وطر یا قنوت نازلہ میں صراحت کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے، مگر مطلق دعا میں جائز ہے۔ مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً دعا میں تو روایت آتی ہے نا کہ آپ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں لہٰذا قنوت میں چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ روایات سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ نے جو روایت درج کی ہے کہ وہ وہی ہے کہ جو شیخ امن پوری حفظہ اللہ نے بھی اپنی کتاب رسالے میں درج کی ہے کہ حکم بن عتیبہ، حماد بن ابی سلیمان اور ابو اسحاق سبئی تابعین سے ثابت ہے کہ وہ نماز میں جب دعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کرتے تو قرأت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے شیخ نے حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کا دیا جیسے کہ شیخ امن پوری نے دیا ہے۔ اب دیکھیں بات سمجھنے کی ہے کہ حکم بن عتیبہ ہوں، حماد بن ابی سلیمان یا ابو اسحاق سبئی ہوں، یہ حضرات تابعین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہوں یا رفع الیدین کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم بن عتیبہ، حماد بن ابی سلیمان اور ابو اسحاق سبئی رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا اپنا ذاتی عمل۔ اب اگر کوئی شخص یعنی تابعین کے اس یعنی کہ عمل کو دیکھتے ہوئے عمل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل کر لے، لیکن دیکھیں بہتر ہے اپنی نمازوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا، ٹھیک ہے۔ بہتر اسی کے اندر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آدمی اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کے بعد شیخ آگے کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ وتر کی آخر رکعت میں جب آپ قرأت سے فارغ ہو جائیں تو تکبیر کہہ کر اونچی آواز سے دعائے قنوت پڑھیں، پھر جب رکوع کرنا چاہیں تو تکبیر کہیں۔ اب آگے تنبیہ کا عنوان ڈالا ہے، پھر لکھتے ہیں کہ بعد میں تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ امام عبد الرزاق بن حمام بھی مدلس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اس کا مطلب کیا کہ دیکھیں شیخ نے جو روایت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج کی، جس کی طرف اشارہ بھائی نے بھی اپنی آڈیو میں دیا ہے، خود شیخ زبیر نے اس کو حسن یا صحیح نہیں کہا ہے، خود شیخ زبیر نے کہا ہے کہ عبد الرزاق بن حمام مدلس ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39، اس کے اوپر انہوں نے امام عبد الرزاق نے باب بھی جو ہے وہ قنوت کا قائم کیا ہے، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 5015 ہے، یہاں واضح طور پر لکھا ہے عبد الرزاق عن الثوری عن منصور، یعنی امام عبد الرزاق نے اس روایت کو صیغہ ان کے ساتھ بیان کیا۔ شیخ زبیر کہتے ہیں تحقیق سے بات ثابت ہے کہ وہ مدلس ہیں، مدلس کی روایت صیغہ ان سے ضعیف ہوتی ہے۔ پھر عبد الرزاق روایت کر رہے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی محققین جو محدثین ہیں ان کی تصریحات کی روح سے وہ بھی مدلس ہیں اور وہ بھی صیغہ ان سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ روایت تو سندن ضعیف ہے۔ تو شرح معانی الاثار والی روایت میں بھی احتمال ہے کہ اس میں دوسری رکعت کا ذکر ہے۔ صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ جو حکم بن عتیبہ، حماد بن ابی سلیمان اور ابو اسحاق سبئی کے حوالے سے جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ یعنی قرأت سے فراغت کے بعد تکبیر کہتے ہیں، پھر قنوت پڑھتے ہیں، پھر تکبیر کہہ کے اور جو ہے وہ رکوع کرتے تھے، تو یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اگر کوئی تابعین کے سے یعنی عمل لیتے ہوئے عمل کرنا چاہے اچھی بات ہے، وہ عمل کر لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔